اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم یستطع، اور جو کوئی طاقت نہ رکھے، منکم تم میں سے، طولاً پوری وسعت، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے مسلمان مومنہ عورتوں سے، آزاد عورتوں سے، فمما ملکت، پس جو مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات مومن لونڈیوں میں سے، واللہ اور اللہ تعالی، عالم خوب جانتا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تم بعض میں سے ہو، یعنی تم سب ایمان کے لحاظ سے ایک جیسے ہو۔ فانکحوہن، پس نکاح کرو ان سے، بِإِذْنِ اہلہن ان کے گھر والوں کی اجازت سے، وآتوہن اور دو ان کو، اجورہن ان کا حق مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات گناہ سے بچنے والی، غیر مصافحات اعلانیہ گناہ کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان اور نہ وہ پکڑنے والی ہوں یا بنانے والی ہوں چھپے ہوئے دوست، فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا، پس اگر وہ کریں، بِفَاحِشَةٍ بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ، پس ان پر، نصف آدھا ہے، ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب سزا میں سے، ذالک یہ، لمن اس شخص کے لیے ہے، خشی العنت جو کوئی ڈرے گناہ سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور تم اگر صبر کرو، خیر لکم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین لکم تاکہ وہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم اور راہ دکھائے تم کو، سنن الذین ان لوگوں کا راستہ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور تم پر مہربان ہو جائے یا تمہاری توبہ کو قبول کرے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، واللہ یرید اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم کہ تمہاری توبہ قبول کرے، ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا کہ یہ تم جھک جاؤ یا دور ہٹ جاؤ، میلا عظیما بہت زیادہ دور ہو جانا، یعنی حق راستے سے دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یخفف عنکم کہ تم پر تخفیف کرے، وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان، ضعیفا کمزور، ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو ان سے نکاح کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ پہلے عورتوں کے ساتھ نکاح ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، پھر ان عورتوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح کے حوالے سے انسان کے پاس جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس زندگی کے معاملات چلانے کے لیے مالی وسعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ایک عورت کو وہ گھر کے اندر لاتا ہے تو اس کا حق مہر اور اس کو دیتا ہے، اور اس کے تمام تر وہ جو معاملات ہیں ان معاملات کو وہ حل کرتا ہے، نبھاتا ہے، تو ہر ایک آدمی کے اندر وہ وسعت اور طاقت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اس آدمی کا ذکر ہے کہ جس کے پاس نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت موجود نہیں ہے، یعنی اگر وہ آزاد عورت کو نکاح کے اندر لے کر آئے گا تو بہت سارے اس کو معاملات کرنے پڑیں گے، آزاد عورتوں کا حق مہر بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو کرنے پڑتے ہیں، دستور کے مطابق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رائج ہوتی ہیں اور وہ لوگ وہ معاملات کرتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی اس معاملے کے اندر پوری وسعت اور طاقت نہ رکھے تو وہ لونڈیاں جو مومنہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی پھر اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے،
تم بعض میں سے ہو کہ یعنی کہ تم اور جو مومنہ لونڈیاں ہیں وہ بھی مومن ایمان کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہو، دونوں مومن ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں سے آپ نے نکاح کرنا ہے ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ گھر والوں سے یہاں پہ مراد ان کے مالک ہیں۔ لونڈی کا جو ولی ہوگا وہ اس کا مالک ہوگا، جس مالک نے اس کو خریدا ہوا ہے، تو وہ اس کی اجازت کے بغیر آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی اجازت، اس کا جو اہل ہے، اس کا مالک ہے، تو اس کے اجازت کے ساتھ اس سے نکاح کر سکتے ہو، اور ان کو بھی جو دستور کے مطابق بنتا ہے حق مہر ان کو آپ نے وہ دینا ہے۔ اور اس کے لیے بھی آپ کی شرط یہ، نیت یہ ہونی چاہیے، محصنات غیر مصافحات، کہ وہ جو عورتیں ہیں آپ ان کو وہ پاک دامن عورتیں ہونی چاہیے، اور وہ کسی طرح کی بے حیائی کے کام کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی وہ ولا متخذات اخدان، نہ ہی وہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہو، یعنی چوری چھپے دوستیاں کرنے والی بھی نہیں ہونی چاہیے، پاک دامن ہونی چاہیے۔ اگر فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر وہ بے حیائی کا کام کرتی ہیں تو ان کے اوپر جو سزا ہے وہ آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی ہے، کیونکہ وہ غلام عورتیں ہیں، تو غلاموں کے احکام کے اندر تھوڑی تخفیف ہے سزا کے معاملے کے اندر، کہ اگر ایسی عورت جو آزاد عورت ہے وہ بے حیائی کا کام کرتی ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر وہ عورت جو ہے وہ لونڈی ہے، غلام ہے، تو اس کی سزا آدھی ہوگی، وہ کوڑے کے لحاظ سے آدھی ہوگی، رجم کرنے کے لحاظ سے آدھی تو ہو نہیں سکتی۔ رجم چونکہ اس کو مکمل طور پر پتھر مار کے ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی آدھی سزا بنتی نہیں ہے، تو کوڑے مارنے کے لحاظ سے ان کی جو یہ لونڈی ہے اس کی سزا آدھی ہوگی آزاد عورتوں کے مقابلے میں۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جس آیت کے اندر جو حکم بیان کیا جا رہا ہے، ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اجازت جو آپ کو لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اس آدمی کے لیے جو گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، یعنی اگر وہ شادی نہیں کرے گا، اس کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ وہ اختیار کرے، گناہ کی طرف وہ مائل ہو جائے، اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جہاں پہ آپ ایک آزاد عورت کو نکاح کے اندر نہیں لا سکتے، آپ کے پاس وہ وسعت، وہ طاقت موجود نہیں ہے، مالی معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور ان کے جو مطالبے ہیں وہ پورے کرنے کی اہلیت آپ کے اندر نہیں ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں اگر تم صبر کرو، یہ والا کام نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی بہتر یہ کیا ہے کہ آپ ایک آزاد عورت کو اپنے نکاح کے اندر لے کر آؤ، تو واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو لونڈیوں کے معاملے میں ایک تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے ایمان کی بنیاد کے اوپر، دوسرا یہ ہے کہ ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے، اور اس سے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے بارے میں بات کی ہے، جو پچھلی آیت ہے والمحصنات من النساء والی، جہاں 5واں پارے کی پہلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی لونڈیوں کی بات ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ غیر مسلم اور بعض ایسے لوگ جو مسلمان ہیں، ان معاملات سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا مسلمانوں نے، کیا اسلام نے لوگوں کی، انسانوں کی خرید و فروخت کو برقرار رکھا ہے اور اس کی تائید کی ہے، اور جو پہلے سے یہ کام چل رہا تھا اس کے حوالے سے احکامات نازل کیے تاکہ اس کے اندر آسانی ہو۔ تو یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں، کہ ایسا اسلام نے بالکل بھی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ یہ کام جو لونڈیوں کا خریدا جانا، اسی طرح جو غلام تھے ان کا خریدا جانا، یہ پہلے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر یہ عام چیز تھی، خرید و فروخت انسانوں کی ہوتی تھی، اور انسانوں کی بھی اسی طرح منڈیاں لگتی تھی جس طرح کے جانوروں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ تو اسلام نے ان غلاموں کے ساتھ آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کی غلاموں کو آزاد کرنے کے اندر ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے قتل مومن کو جان بوجھ کر، جو بندہ مومن کو قتل کرتا ہے، وہاں پہ جو اس کا کفارہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومن گردن کو، مومن غلام کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔
پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں جہاں پہ قسم کا کفارہ بیان کیا ہے تو وہاں پہ جو 3 آپشن چھوڑے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایک گردن کو آزاد کرو، یعنی کسی غلام کو یا لونڈی کو آپ نے آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح زہار کا جو کفارہ ہے وہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں، تو وہاں پہ بھی جو زہار سے واپسی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے اندر بھی جو آپشن موجود ہے اس کے اندر بھی ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے فک و رقبہ کا ذکر کیا ہے ایک نیکی کے طور پر کہ گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا یہ نیکی ہے۔ اب معاملات ہیں، قتل مومن کا کفارہ ہے، اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ آپ احسان کرو اس غلام کے ساتھ کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو ایک مومن گردن کو آپ آزاد کر دو۔ اسی طرح جو قسم کا کفارہ ہے یا پھر جو زہار کا کفارہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ تو ان غلاموں کے لیے اسلام نے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کی سزا کے اندر تخفیف کی ہے، ان کے تمام تر معاملات کے اندر اسلام نے تخفیف رکھی ہے۔ تو اسلام نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، نہ کہ اسلام نے اس انسانوں کی جو خرید و فروخت ہے اس کو برقرار رکھا ہے یا اس کی تائید کی ہے، بلکہ اسلام نے یہ ترغیب دی ہے کہ ایسے کام نہ کرو، بلکہ ان کو آزاد کر کے، کسی لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دینا، اور یہ ایک نیکی کے طور پر اسلام نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ ان کا جو اعتراض ہے وہ بالکل بے جا اعتراض ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب یہ جو احکامات ہیں اس کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ کے اوپر چلائے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک چیز تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات تمہارے لیے کھول کھول کر واضح بیان کر دیے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی ڈکی چھپی چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، بلکہ بالکل صاف انداز کے اندر اللہ نے سارے احکامات نازل کر دیے ہیں۔ اور اللہ نے پہلے لوگوں کے جو سنن ہیں، جو ان کے راستے اس کے اوپر چلایا ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اسلام سے پہلے بھی موجود تھیں اور اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے، جس طرح کہ قتل کے بدلے قتل یہ پہلے بھی موجود تھا، اور یہ جو رجم کی سزا تھی یہ بھی پہلے بھی موجود تھی، تورات کے اندر بھی اس کا ذکر موجود تھا، اور تو جو یہودی تھے وہ تورات کے مطابق اسی طرح سے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی تائید قرآن پاک کے اندر بھی کی ہے کہ یہ قتل کے بدلے قتل کا جو فیصلہ تھا یہ پہلی امتوں کے اندر بھی تھا۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے امتوں کے اندر چلی آ رہی تھیں، اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر ہی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور سارے انبیاء کی جو شریعت ہے وہ منزل من اللہ ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو ہدایات اور رہنمائی ملتی تھی۔ تو بعض چیزیں جو رب العالمین نے ہمارے لیے برقرار رکھی ہیں وہ سنن ہیں جو پہلے نیک لوگ جس کے اوپر چلتے رہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کے اوپر عمل کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، جو تمہاری غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس میں اللہ کی طرف واپس پلٹو، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے تمام تر احکامات جو اس نے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں وہ اس کے لازوال علم کی بدولت ہے اور اس کی لازوال حکمت ہے، اس حکمت کی بنیاد پر اس نے یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر مقرر کی ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، یعنی رب تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے کے اوپر چلانا چاہتا ہے، جس راستے کے اوپر اللہ کی مغفرت ملتی ہے، بخشش آپ کو ملے گی۔ لیکن جو شہوات کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، شہوات کی پیروی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں اور اسلام کے احکامات کو نہیں مانتے، کیونکہ اسلام کے اندر انسان پوری طرح سے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے تابع کرتا ہے، اور اس کے جو مخالف ہے وہ آدمی جو تمام تر معاملات اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے۔ تو خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ سیدھے راستے پر چلو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں کے اوپر جو احکامات رب العالمین نے لاگو کیے ہیں، ان کے اوپر جو فرض کیا گیا ہے، تو انسان کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ جس چیز کا انسان متحمل تھا وہ رب العالمین نے اس کے اوپر فرض کی ہے، اور جن چیزوں کے اندر انسان کمزور تھا تو رب العالمین نے ان معاملات کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔